آڈیو کو ایڈٹ کر کے اور اس طریقے سے پیش کیا گیا جس کا ٹوٹلی بات کچھ اور ہو رہی ہے. ادھر سے کہیں سے ایک کلپ اٹھایا ہے, کہیں اور جگہ میں بیٹھا ہوں, میرے ساتھ ڈسکشن ہو رہی ہے. السلام علیکم ناظرین، ہمارے لندن اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں سگنیچر ٹاک اور میں ہوں احمد شاہین. امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے. پروگرام میں خوش آمدید. ناظرین، آج کے پروگرام کا آغاز کریں گے، گفتگو کریں گے ایک ایسے اہم عالمی معاملے کے اوپر جو اس وقت موضوع بحث ہے مختلف حلقوں میں، اور خاص طور پہ جو انٹرنیشنل میڈیا ہے اس کے اوپر بہت سی بات کر بھی رہا ہے، اس کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لے بھی رہا ہے. جمعے کے روز ترکی کی ایک عدالت نے فیصلہ کیا کہ وہاں کی ایک قدیم اور تاریخی عمارت جو کہ میوزیم کی حیثیت سے جانی جاتی تھی اس کو مسجد میں تبدیل کر دیا جائے، یعنی کہ آیا صوفیہ کی ہم اب بات کر رہے ہیں. یہ جو آیا صوفیہ تقریباً 1500 سال پہلے اس کو ایک گرجا گھر یا چرچ کی صورت میں اس کو تعمیر کیا گیا تھا، اور پھر جب سلطنت عثمانیہ کی افواج یہاں پر داخل ہوئی، انہوں نے اس علاقے کو فتح کیا، انہوں نے اس قدیم عمارت کو مسجد میں تبدیل کر دیا. سلطنت عثمانیہ کے زوال کے بعد اس کی جب خاتمہ ہوا تو اس عمارت کو، اس قدیم عمارت یعنی کہ آیا صوفیہ کو عجائب گھر بنا دیا گیا، اور اب اس تقریباً یہ جو فیصلہ دوبارہ سے آیا ہے کہ اس کو مسجد میں تبدیل کر دیا جائے اور یہاں پر نماز کی اجازت بھی دے دی گئی ہے. مختلف طرح کے اس کے اوپر جو لوگوں کے رد عمل ہیں، نہ صرف لوگوں کے بلکہ مختلف شخصیات کے، مختلف ممالک کے، مختلف تنظیموں کے، انٹرنیشنل جو آرگنائزیشنز ہیں انہوں نے اپنا موقف اس کے حوالے سے دیا ہے، اور کیا ہے وہ موقف وہ بھی دیکھیں گے. کیوں یہ معاملہ اہم ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے. جو لوگ اعتراض کر رہے ہیں کہ ان کے اعتراض کی بنیاد کیا ہے، اس حوالے سے دیکھیں گے آج کے اس پروگرام میں. اور خاص طور پر یہ کہ اس وقت میں یہ فیصلہ آنا، کیا یہ کوئی اچانک سے آیا ہے یا اس کے پیچھے کیا بیک گراؤنڈ ہے، اور کیا کوئی اہمیت بھی رکھتا ہے جو وقت ہے، اس حوالے سے گفتگو کریں گے. یہاں پہ اسٹوڈیوز میں میرا ساتھ دینے کے لیے موجود ہیں میر اکرام حسین صاحب اور سید مجتبیٰ صاحب. دونوں حضرات کا بہت شکریہ. مجتبیٰ صاحب، آپ سے ہی آغاز کرتے ہیں کہ اچانک سے ہم نے دیکھا کہ، اور کیا یہ اچانک سے ہی ہے، یہ آپ اس کو اس حوالے سے بتائیے گا کہ کیوں وجہ پیش آ گئی کہ ایک جو میوزیم کچھ عرصے سے ہے وہاں پہ ہر سال لاکھوں کی تعداد میں سیاح بھی آتے ہیں، وہ وہاں کا وزٹ بھی کرتے ہیں، اس کو مسجد میں تبدیل کر دیا جائے، کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل اچانک نہیں ہے، کافی عرصے سے یہ معاملہ چل رہا ہے، اور عدالت میں یہ معاملہ تو تھا ہی تھا کافی عرصے سے، لیکن اس سے پہلے اس کے پیچھے بڑا بیک گراؤنڈ ہے. اور جب سے یہ اتاترک نے جب یہ سارا کچھ کیا تھا اس وقت سے بھی اس پہ دبی دبی آوازیں نکلتی تھی، لیکن ظاہر سی بات ہے اس وقت اتاترک بہت طاقت میں تھا اور وہاں پہ فوج جو ہے اقتدار میں تھی، اور وہ کسی ایسی آواز کو جو ہے اٹھنے نہیں دیتے تھے. تو یہ دبی دبی چنگاری تو شروع سے موجود تھی کہ یہ ایک ناانصافی ہوئی ہے. ایک مسجد جو 400 سال سے اللہ کا گھر کے طور پہ استعمال ہو رہی ہے، اس کو آپ نے ایک میوزیم میں تبدیل کر دیا. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ اتاترک تو اس کو جو ہے چرچ بنانا چاہتا تھا، کیونکہ زیادہ تر لوگ جو ہیں ان کا بنیادی فلسفہ صرف اسلام دشمنی پہ ہوتا ہے. وہ اس کو چرچ بنانا چاہتا تھا، لیکن چونکہ وہاں پہ عیسائی آبادی نہ ہونے کے برابر تھی یا بہت کم تھی، تو اس لیے وہ منصوبہ کامیاب نہیں ہو سکا اور اس کو میوزیم میں تبدیل کرنا پڑا. لیکن بنیادی مقصد جو تھا وہ مسجد کی حیثیت ختم کرنا تھا. جیسے کہ اتاترک کی جو فلسفی تھی اس میں وہ ہر طرح کا مذہبی نشان اور کسی بھی چیز سے جس سے خاص طور پہ اسلامی شناخت کو زک پہنچ سکتی تھی وہ کرنا چاہتے تھے، تو انہوں نے اس کو تبدیل کیا. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے بلکہ بہت پرانا ایشو. اس حوالے سے یقینی طور پہ اس حوالے سے مختلف گفتگو کریں گے بھی، اور جو فیصلہ ہے اور اس کے اوپر جو اعتراضات آ رہے ہیں اس حوالے سے بھی. میر اکرام صاحب، مختلف حلقوں کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے اور خاص طور پہ اس بات کے اوپر فوکس کیا جا رہا ہے کہ صدر جو اردوغان ہیں انہوں نے اپنا اثر و رسوخ بھی استعمال کیا اس فیصلے میں، اور خاص طور پہ جب ان کو یہ محسوس ہوا کہ کچھ جو عوامی حلقے ہیں وہاں پر ان کا جو اثر و رسوخ ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے، ان کی مقبولیت میں کمی آ رہی ہے، تو اس وجہ سے انہوں نے پولیٹیسائز کیا سارے معاملے کو اور کھل کے اس حوالے سے وہ آگے آئے اور انہوں نے اس میں اپنا کردار ادا کیا. آپ کیسے دیکھتے ہیں اس حوالے سے؟ اچھا، میں اگر بلدیاتی انتخابات دیکھوں گزشتہ جس میں شکست ہوئی ان کی پارٹی کو، اور خاص طور پہ اردوغان صاحب کی پالیسیز کافی مختلف ہیں جو ان کے مد مقابل پولیٹیکل پارٹیز ہیں، اس شروع سے ان کا نظریہ مختلف ہے. جہاں تک کمال اتاترک صاحب کی بنائی ہوئی پارٹی اور اس کا
دوبارہ سے کچھ جو مین ان کے سٹیز ہیں ان میں بلدیاتی انتخابات میں جیتے ہیں وہ حالیہ. اب یہاں تک تعلق ہے کہ مذہبی طور پر لوگوں کے جذبات کو ابھارنا یا اس کی طرف رجحان پیدا کرنا سیاست میں یہ ایک اہم کردار رہا ہے مختلف سیاسی پارٹیوں کا، کہ جب یہ وہ کارڈ ہے جو آخری کارڈ سمجھ کے پلے کیا جاتا ہے تو وہ ہر ملک میں جہاں پر بھی چلے جائیں، صرف اسلامک کنٹریز میں نہیں، جو مختلف ممالک ہیں وہاں پر بھی یہ استعمال کیا جاتا ہے کسی نہ کسی حوالے سے، چاہے وہ یورپ ہو یا ہمارے مڈل ایسٹ کنٹریز ہوں یا آپ کسی اور کنٹری میں چلے جائیں. ابھی جو موجودہ صورتحال ترکی کی ہے یہ آہستہ آہستہ جس طرف بڑھ رہی ہے، اس میں دخل انٹرنیشنلی بہت زیادہ ہے. ترکی کی آگے جو آنے والے وقت ہیں اس کے اندر اور مزید ان کے جو آپ دیکھیں گے مراحل مختلف ہوتے جائیں گے، جس کا ان کے مزید جو معاہدے ہیں جو مستقبل میں سائن کیے ہوئے ہیں اس کی وجہ سے ان کی سیاست اور مشکل کی طرف جائے گی. تو جو کمال اتاتürk صاحب کی پارٹی ہے یا پھر اپنا اردوغان صاحب کی، ان کا بڑا ایک مقابلہ ہے. اس کے لیے یہ اردوغان صاحب کی ایک پالیسی ہے، لیٹس سی کہ ترکی آپ عوام کے خیال میں یہ انہوں نے ایک سیاسی تھوڑی سی مقبولیت حاصل کرنے کے لیے اور عوامی حلقوں میں، جی مصطفیٰ صاحب، یہ اس حوالے سے چونکہ کافی جو انٹرنیشنل میڈیا ہے وہ یہی پورٹرے کرنا چاہ بھی رہا ہے اور اس حوالے سے گفتگو کر بھی رہا ہے کہ حالیہ جو بلدیاتی انتخابات تھے اس میں جو بڑی سٹیز ہیں اس میں چونکہ ان کی پارٹی کی مقبولیت کچھ کم رہی تو اس وجہ سے عوام کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے وہ بظاہر اس چیز کو اور اس قسم کے دیگر بھی جو اقدامات ہیں ان کی طرف جائیں گے صدر اردوغان. اس میں حرج کیا ہے؟ کیا دنیا بھر میں ایسا نہیں ہوتا؟ آپ کے ہاں پورا بریگزٹ ہو گیا، کیا یہ مذہبی بنیادوں پر تو ترکی جو ہے اپنی ایک جن کو رینیسنس ہے وہ تو یہی ہے کہ اسلام جو جس چیز کو جو ہے اپنے سپریس کرتے رہے، جو ترکی کی اسلامی شناخت تھی، اردوغان کا تو آبجیکٹیو یہ ہے، جو اس کی جو فلسفی ہے جو اس وقت جس کے اوپر اس کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، تو اگر اس کی یہ فلسفی ہے، اس کا یہ پولیٹیکل آبجیکٹیو ہے اور وہ اس کو پولیٹیکل میجر سے پورا کرنا چاہتا ہے تو اس میں حرج کیا ہے؟ دنیا بھر میں ایسا ہوتا ہے. تو میرا تو نہیں خیال کہ کوئی، جہاں تک انٹرنیشنل مخالفت کی بات ہے، دیکھیں آپ نے پہلے بھی سوال میں شاید جب پہلا سوال تھا اس میں آپ نے اعتراضات کی حقیقت کی بات کی تھی اور ایک اور بات آپ نے کہی تھی کہ شاید ان کے اوپر یہ بھی الزام ہے کہ انہوں نے عدالتوں پہ اثر و رسوخ استعمال کیا. دیکھیں عدالتوں میں اثر و رسوخ استعمال کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ججوں پہ پریشر ڈالا جائے. آپ اگر ایز اے اسٹیٹ مخالفت نہ کریں تو اس سے آٹومیٹکلی آپ کا جو کیس ہے مضبوط ہو جاتا ہے. لیکن آپ کو دیکھنا یہ ہوگا کیا عدالتوں میں کوئی ایسا فریق مخالف تھا جس نے بڑی شدید مخالفت کی ہو اس کی. جو لوگ اب کلیم کر رہے ہیں، جن کے بارے میں پورا انٹرنیشنل میڈیا شور کر رہا ہے، ہمارا سیکولر طبقہ بھی جو اس کے پیٹ میں بھی درد شروع ہو گیا ہے کہ بھائی یہ سارا کوئی یہ ان کا سیاسی اقدام تھا، کیا عدالت میں کوئی اس طرح کی مخالفت والے دلائل سامنے نظر آئے؟ نہیں. تو یہ اس کو عدالت پہ اثر رسوخ ڈالنا جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ غلط ہے. دوسری بات ہے کہ اعتراضات کون کون کر رہا ہے. اعتراضات ایک تو آپ کو نمبر آف لوگ جو عناصر ہیں وہ نظر آئیں گے. انٹرنیشنل میڈیا، یورپین سائٹ کر رہی ہے، عیسائی اوبویسلی چونکہ یہ میڈیا اس وقت کر رہا ہے تو عیسائیوں کی جانب سے بھی اس پہ رد عمل آیا ہے. لیکن سب سے زیادہ شدید رد عمل آپ کو مسلمانوں میں ہی جو سیکولر طبقے ہیں جن کی نظر میں اس وقت سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ دنیا کی نظر میں ہمارا امیج کیا ہوگا، ٹھیک ہے نا، وہ ان کو سب سے زیادہ اس کی فکر پڑی ہوئی، کیونکہ ان کو کسی چیز کی فکر نہیں ہے کہ آپ کس حکم کس شرعی احکام کی پابندی کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں. ان کے ذہن میں صرف ایک چیز ہے کہ دنیا ہم کو اچھا دیکھے، دنیا ہم کو اچھا دیکھے. بھائی دنیا آپ کو اچھا، آپ کو یہ کوئی بری بات نہیں ہے کہ آپ کے دل میں یہ خواہش ہو، لیکن جہاں پہ شرعی احکامات کا معاملہ آ جاتا ہے، جہاں پہ اسلامی اصولوں کا معاملہ آ جاتا ہے، وہاں پہ آپ کو ان چیزوں سے ہٹ کے بات کرنی چاہیے، ان چیزوں کو نظر انداز کر دینا چاہیے اور اس چیز کو مقدم رکھنا چاہیے کہ حکم کیا ہے، آپ کے احکامات کیا ہیں، ضرورت کس چیز کی ہے. اور میرے خیال میں اردوغان نے اگر یہ کیا تو بہت اچھا فیصلہ کیا. استنبول میں آپ کے خیال میں مساجد کی تعداد کیا کم تھی جو اب اس کو دوبارہ سے مسجد کی جانب لے کے وہ جا رہے ہیں، یا کوئی ایک سمبولک اس کو علامتی طور پہ کوئی کسی کو اشارہ دینے کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ اس حوالے سے کیا ایک 90% سے زیادہ مسلمان آبادی والے ملک میں مسجدوں کی ہمیشہ کمی ہی رہتی ہے، جیسے اسپتالوں کی ہمیشہ کمی رہے گی. آپ یہاں پہ اتنے اسپتال ہیں لیکن ہسپتالوں کی ضرورت ہے. اس طرح مساجد جو ہیں ان کی کمی، ان کی جو جسے کہتے ہیں کہ تعداد پوری کبھی نہیں ہوتی ہے. مسلمان ملک ہے، اس کے اندر انہوں نے مساجد بنائی ہے. اب یہ جو ہے کہ یہ فیصلہ درست ہے یا غلط ہے، اس پہ آپ بحث کر سکتے ہیں.
ٹھیک ہے کیجئے بحث اس پہ، لیکن جو دلائل پیش کیے جا رہے ہیں مختلف طبقات کی جانب سے وہ اتنے جسے کہتے ہیں کہ بے وزن دلائل ہیں کہ بعض دفعہ تو سن کے ہنسی آتی ہے. کبھی اس کا موازنہ کر دیتے ہیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے جو چرچ میں انکار کیا گیا تھا اس سے کر دیتے ہیں، کبھی اس کا موازنہ بابری مسجد سے کرتے ہیں، کبھی مسجد قرطبہ سے کرتے ہیں. یہ دونوں طرف سے ہو رہے ہیں، مخالفت میں بھی اور اس میں حمایت میں بھی. بالکل ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں. میر اکرام صاحب، یہ جس طرف اشارہ کیا مجتبیٰ صاحب نے بھی، اور حقیقت میں ہمارے سامنے ہے کہ وہ اس طرح سے گفتگو کی جا بھی رہی ہے کہ پھر تو بابری مسجد کے اوپر بھی اگر ہم یہ دیکھ لیں کہ اس مسجد کو تبدیل جو چرچ سے مسجد میں بنانا جائز تھا، تو پھر بابری مسجد کی جگہ پر بھی جو رام مندر اور وہ بھی ایک عدالت کی جانب سے فیصلہ آیا. مصطفیٰ صاحب سے بھی یقینی طور پہ اس کے اوپر بات کروں گا، لیکن آپ کا اس حوالے سے کیا خیال، اور پھر جو اسپین میں مسلمانوں کی جو مساجد کو چرچز میں تبدیل کیا گیا اس حوالے سے کیا کہیں؟ آپ نے سوال بہت اچھا کیا احمد شاہین، اور وہ جو خاص طور پہ کیا استنبول میں مساجد کی کمی تھی اور اس کو مسجد یعنی اس وقت یہ فیصلہ کرنا یہ بڑی ایک امپورٹنٹ بات ہے، اس لیے کہ یقینی طور پہ مسجدوں کی کمی ہونا نہ ہونا، لیکن اس مخصوص عمارت کا جس پر کہ پہلے سے ایک چیز تھی اس کو مسجد بنانا اور وہ کس کے لیے پیغام دینا، جس کو پیغام دینا، یہ بڑی آپ نے چھپی ہوئی بات لیکن بڑی اہم بات کی آپ نے. واقعتاً یہ ایک پیغام ہے، مسجد کا درجہ دوبارہ سے اس کا بحال کرنا، گو کہ پہلے چرچ تھا، پھر مسجد کا درجہ دینا، پھر مسجد کا بحال کرنا، تو یہ ایک یقینی طور پہ پیغام بھی ہے. اب اس کے درپردہ کیا فردر پالیسی ہے، آگے چل کر کیا پالیسی ہوتی ہے، انٹرنیشنل پالیسی، کیونکہ پہلی بات تو ہے اس کو ایشو بنایا گیا انٹرنیشنلی، جو ہمارا یورپین میڈیا ہے یا مختلف اور ممالک ہیں، کچھ ممالک کے جو ترجمان ہیں انہوں نے بھی اس حوالے سے پھر کافی، امریکہ کی جانب سے بھی بلکہ آیا رد عمل. جی بہت اہم کردار میڈیا نے ادا کیا اپنا، کہ اس کو باقاعدہ زیر بحث لائے اس مسئلے کو. گو کہ یہ اتنا بڑا زیر بحث لانے والا مسئلہ نہیں ہے کہ ملک ہے اس نے اپنی عدالت کے تحت فیصلہ کر دیا اور وہ ایک امن کی جگہ بنائی ہے، مسجد ایک امن کی جگہ ہے، وہاں عبادت گاہ بنائی گئی ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کو ایشو بنانا، اس کے اوپر بحث و مباحثہ کرنا، اس سے ایک امیج بلڈ اپ کیا جا رہا ہے کہ ایک مخصوص ڈائریکشن کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے کہ جو آئندہ جا کے اس کو ایک دوبارہ سے ایک کوئی اسلامک ایکسٹریمزم کا کوئی کہ جی ہر چیز کو مسجد بنایا جا رہا ہے، ایسا نہیں ہے. ترکی کی ایک پالیسی رہی، جہاں تک کمال اتاتürk صاحب کی پالیسیز کا تعلق ہے، ان کی دور کی بہت ساری پالیسیز جو ہے اس پر مختلف ممالک جو ہے وہ فالو کر رہے ہیں اس کو، لیکن کچھ ودن ترکی پسند نہیں کیا جاتا اور ان کو اس کے خلاف ایک سوچ ہے جو ابھی اس وقت موجود ہے. رہا سوال مختلف ملکوں میں یا بابری مسجد یا مختلف مساجد کا میٹر، سر وہ بڑا مختلف ہے. بابری مسجد کا میٹر جو ہے وہ اس میں بہت زیادہ سیاست انوالو تھی، اس میں جو ایکسٹریمسٹ پولیٹیشنز تھے جنہوں نے RSS بنائی، پھر اس کے اندر وہ انوالو رہے، انہوں نے اس کی سربراہی کی اور وہ بذات خود بہت بڑے مذہبی انتہا پسند تھے جنہوں نے جا کے اس بابری مسجد کے معاملے میں معاملات ہے کہ ادھر ذرا معاملہ مختلف ہے. ان کا سامنا یورپ سے ہے اور اس وقت مختلف ممالک جو ہے وہ ترکی کے ساتھ یورپ کے کچھ کھڑے ہوئے بھی ہیں، کچھ مخالف بھی ہیں، تو یہ وہ اپنی علاقائی سیاست کی وجہ سے اور جو ترکی سے ان کے اختلافات ہیں. بالکل سید مصطفیٰ صاحب، اچھا میں تھوڑا سا احمد تھوڑا سی روشنی ڈالنا چاہوں گا. یہ جو موازنہ جو ہو رہا ہے خاص طور پہ مسجد قرطبہ کے ساتھ موازنہ ہو رہا ہے کہ آپ کس طریقے سے بات کریں گے. اس کے علاوہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یورپ میں اتنی ساری مساجد، مسلمان خود تو، میں نے کل ہی ایک ٹی وی میں پروگرام دیکھا، دو خواتین جو ہے ایک پروگرام تھا اس میں بہت اعتراض کر رہی تھی کہ یورپ میں مسلمان جو ہیں اپنے دوسرے ملکوں میں اپنی مساجد تو چاہتے ہیں لیکن یہ ترکی میں جو ہے چرچ کو جو ہے یعنی انہوں نے ڈکلیئر کر دیا کہ یہ چرچ ہے. دیکھیں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جو مثال دی جا رہی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یا مسجد قرطبہ کی، آپ یہ بات یاد رکھیں کہ اس زمانے میں کیا یہ بالکل جسے کہتے ہیں دنیا کا قانون رہا ہے کہ مسلمان اور خاص طور پہ مسلمانوں کا جو ہے کہ جب وہ کسی جگہ پہ فوج کشی کرتے تھے تو 3 قسم کی چیزوں کی آفر کرتے تھے: اسلام قبول کر لو، جزیہ دے دو یا پھر جنگ کرو. اگر تو اسلام قبول کر لیتے تھے آپ کو کسی مندر کو یا کسی مسجد کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہی نہیں پیش ہوتی تھی، کیونکہ جب سب نے اسلام قبول کر لیا تو ظاہر سی بات ہے وہ مندروں کی اور یا چرچوں کی ضرورت ہی نہیں رہتی تھی. جب
جزیہ دیتے تھے تو مسلمانوں کی پروٹیکشن میں آ جاتے تھے. حضرت عمر کا واقعہ جو ہے اس میں ہوا ہے یہ بات, کیونکہ ان کو بھی پیسفلی جو ہے یروشلم ہینڈ اوور کیا گیا تھا اور انہوں نے کہا کہ آپ ہماری پروٹیکشن میں ہیں. یہ جو ہے یہ جو آیا صوفیہ جو ہے اور قسطنطنیہ جو ہے یہ خون ریز جنگ کے نتیجے میں حاصل کیا گیا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس جنگ میں ہزاروں ترک بھی شہید ہوئے اور 260 ترکوں کو جو لڑائی کے دوران گرفتار ہوئے تھے, جو کہ جنگی قیدی بن چکے تھے جو اور ان کی جیلوں میں تھے, ان کو فصیل پہ لٹکا کے شہید کر دیا گیا ترکوں کے سامنے. تو اس طرح کی ایک سنگین جنگ کے بعد جو ہے انہوں نے لیا. اور اس سے پہلے جو ہے سلطان محمد الفاتح نے, جو اس وقت کا ایمپرر تھا, اس کو پیغام بھی بھیجا کہ اگر آپ شہر کا قبضہ چھوڑ دیں تو آپ ہماری حفاظت میں ہوں گے, آپ کو سیف ایگزٹ دیا جائے گا, جس طرح صلاح الدین ایوبی نے یروشلم میں دیا تھا. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ ہم آخر دم تک لڑیں گے. اور پھر جب آخر دم تک لڑائی ہوئی, اس کے بعد جب یہ آیا صوفیہ کے اندر داخل ہوئے تو اندر سے بھی ریزسٹنس ہوئی, سڑکوں پہ ریزسٹنس ہوئی. بہت خون ریز جنگ کے بعد انہوں نے اس پہ قبضہ کیا. تو جب جنگ کے بعد آپ کس چیز پہ قبضہ کرتے ہیں تو وہ چیز آپ کی ملکیت ہو جاتی ہے, پھر آپ اس کے ساتھ جو بھی کریں. لیکن اس کے برعکس مسیحی برادریوں کی طرف سے, عیسائیوں کی طرف سے جو یہاں پہ یورپ میں جو ہے, اس کے بالکل برعکس کیا گیا. قرطبہ کی جو مسجد تھی وہ پیسفل نیگوسیشن کے ذریعے جو ہے اس فرڈیننڈ اول کے حوالے کی گئی. اس کے باوجود اس نے جو ہے اس کو جو ہے توڑ پھوڑ کے اس کو جو ہے اس کے اندر تبدیلیاں کر کے اس کو چرچ بنا دیا گیا. اور آج تک مسلمانوں کو وہاں نماز کی اجازت نہیں, جبکہ آیا صوفیہ میں کھلی اوپن رکھی انہوں نے کہ کوئی بھی عیسائی بھی آ سکتا ہے, کوئی ہندو بھی آ سکتا ہے, کوئی کسی بھی یہودی بھی آ سکتا ہے, کسی بھی مذہب کا شخص آ سکتا ہے. تو یہ وزٹ کیا جا سکتا ہے یا اپنی عبادت کر سکتا ہے؟ چرچ موجود ہے وہاں پہ آیا صوفیہ کے ساتھ, چھوٹا چرچ موجود وہاں پہ آلریڈی موجود ہے, پہلے بھی نہیں ختم کیا گیا, وہ جگہ خرید لی تھی انہوں نے. اچھا دوسری بات ایک اور بھی ہے کہ یہ اس کے باوجود کہ انہوں نے قبضہ کر لیا تھا, سیل ڈیڈ موجود ہے, انہوں نے خریدی تھی یہ جگہ. مسجد قرطبہ بھی جو بنائی گئی تھی وہ ایک چھوٹا سا چرچ تھا, اس کے بعد سلطان عبد الرحمن اول نے اس کی باقاعدہ قیمت ادا کی تھی. اور اس وقت کی جو عیسائی آبادی تھی ان کو بڑی ضرورت تھی رقم کی, کیونکہ چرچ افورڈ نہیں ہو رہے تھے, تو وہ چرچوں کی تعمیر پہ وہ رقم خرچ کی گئی. اس کے بعد مسجد یعنی ایک دفعہ بیچی آپ نے جگہ اور پھر اس کی جگہ پہ قبضہ کر لیا. یہ ابھی یورپ میں کیا ہو رہا ہے, لوگ اکثر مثال دیتے ہیں کہ یورپ میں جو ہے مساجد بنانا چاہتے ہیں آپ لوگ مسلمان, ارے بھائی مساجد خریدتے ہیں آپ, نکلے جائیں برنٹ کی مسجد دیکھ لیں, برمنگم میں گرین لین کی دیکھ لیں, ایسکس کی مسجد دیکھ لیں, شاہ جلال ماسک دیکھ لیں, 500 سے زیادہ مساجد ہیں جو چرچ تھے پہلے جن کو خریدا گیا. اگر مسلمان نہیں خریدتے اپنی ضرورت کے تحت, ادھر کیا بنتے ہیں, ادھر شراب خانہ بن سکتا تھا, ادھر شاپنگ مال بن سکتا تھا, ادھر کمیونٹی سینٹر بن گئے. تو اگر مسلمانوں نے اس کو خریدا, ان کے ساتھ آپ کو کیا خیال ہے کہ یہاں پہ مسجد بنانے کی اجازت ایسے ہی مل جاتی ہے؟ ہمارے علاقے میں بالکل میرے گھر کے برابر میں ایک مسجد ہے, اتنی مخالفت ہو رہی ہے اس کی, یعنی ایک لائسنس حاصل کرنے کے لیے, اس کی اجازت نامہ حاصل کرنے کے لیے جو ہے شیر لانے کا ان کو پڑتا ہے. ان کو ایسا یہ عبادت گاہوں کا ایکچولی جو اسٹرکچرل چینجز ہیں فاؤنڈیشن میں, جو اگر وہ 100 سال پرانی بلڈنگ ہے یا پرانے چرچ ہے, تو جو یہاں کا بلڈنگ ڈپارٹمنٹ لاز ہیں اس کو فالو کرتے ہیں کہ اس میں آپ اسٹرکچر میں کوئی چینج نہیں کریں گے, تو اسی کے مطابق کرتے ہیں نا, ورنہ اجازت ملتی کیا؟ ہاں, لیکن یہ ہے کہ عبادت گاہ کو وہ چاہتے ہیں کہ عبادت گاہ رہے, عبادت گاہ رہے, چاہے وہ کچھ بھی ہو, کیونکہ علاقے میں لوگوں کی تعداد جیسے کہ مسلمان کی تعداد زیادہ ہو گئی, ان کو عبادت گاہ کی ضرورت ہے, کرسچنز کی کم ہو گئی, تو یہ ایک جگہ مختص تھی شروع سے کہ یہاں پہ دیکھیں وہ لسٹڈ بلڈنگز کا معاملہ الگ ہے میر صاحب. جو لسٹڈ بلڈنگ ہے ان میں تو ان کو تو آپ صرف عبادت گاہ ہی بنائیں گے یا اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکیں گے, لیکن جو دوسرے چھوٹے چھوٹے چرچ تھے جو افورڈ نہیں ہو رہے تھے وہ بیچے گئے, ان میں تبدیلیاں کر کے جو ہے ان کو ڈیمولش بھی کیا گیا اور ان پہ دوسری چیزیں بنا دی گئی, ان کی جگہ پہ تعمیرات کی گئی. اچھا اس میں ایک اور بھی چیز ہے احمد, ذرا ایک بات کو اور بھی دیکھیں کہ مسلمانوں میں اور دوسروں میں ایک فرق یہ ہے کہ آپ کو کوئی ایسی مثال نہیں ملے گی کہ جہاں پہ مسجد بیچ دی گئی. قبضہ تو ہو گیا کہ مسجد کے اوپر حملہ ہوا, مسلمان مفتوح ہو گئے, شکست کھا گئے, ان کی جگہوں پہ گھوڑوں استبل بنا دیے, یہ کر دیا, لیکن آپ کو کہیں یہ نہیں ملے گا کہ مسجد کی ضرورت نہیں. کھنڈرات آپ کو مل جائیں گے مسجد کے, کھنڈر ہو کے رہ گئی ہے, نہیں افورڈ ہو رہی ہے, اس کی مینٹیننس نہیں ہو رہی ہے, لیکن مسجد قائم رہے گی. تو مسلمانوں کا تو یہ کلیم تھا کہ ایک دفعہ جو مسجد بن گئی اس کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے, لیکن ادھر دوسرے مذاہب میں یہ چیز نہیں ہے, آپ خود بیچ دیتے ہیں, جو بہت ساری جگہیں خود بیچی ہیں مساجد کو. اور دوسری ایک اور بہت اہم بات کہوں گا کہ کوئی حکومت کی طرف سے جو ہے امداد مسجد کے نام پر نہیں ملتی ہے. جو اکثر لوگ کہتے ہیں یہ جرمنی میں جو ہے کوئی امداد کی بھی گئی ہے اس وقت, جو ہے وہ اس کو ایز اے چیریٹی یا ایز اے بزنس دیکھ کے امداد کرتے ہیں, صرف مسجد کے نام پہ امداد نہیں کرتے ہیں کہ کوئی اس لیے مدد کی ہے کہ یہ ایک مذہب کے اور پیروکاروں کی مدد کی جا رہی ہے, ایسی کبھی مدد نہیں کی گئی. کمیونٹی سروس کے نام پہ, کمیونٹی سروس کے, چیریٹی کا جو بزنس ہے, چیریٹی کے رولز کے تحت جو امداد جو فنڈنگ گورنمنٹ کی طرف سے ملتی ہے وہ لیتے ہیں. سید مصطفیٰ صاحب اس حوالے سے بھی تھوڑی سی آگاہی کیجئے گا اور بتائیے گا
کہ اس وقت کیا کرسچن کمیونٹی میں سے وہاں پہ ترکی میں کسی کا آپ دیکھ رہے ہیں کوئی کسی نے حق ملکیت جتایا ہو اس کے اوپر، یا جب یہ کیس چل بھی رہا تھا اس حوالے سے، اور کون اس کے اصل دعوے دار جو کیونکہ یقینی طور پہ یہ بھی ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ مختلف گروہ ہیں ہر مذہب کے ماننے والوں کے بھی، تو اس کے اوپر تاریخی طور پہ دعویٰ رہا کس کا؟ اچھا یہ بھی بڑی ایک جسے کہتے ہیں کہ میں اس کو کیا کہوں، مضحکہ خیز تو نہیں کہوں گا، لیکن اس کا دعوے دار کون ہے؟ جی یہ آرتھوڈکس چرچ کے طور پہ بنایا گیا تھا، اس کے بعد اس پہ قبضہ کیا گیا ایک خون ریز جنگ کی صورت میں، جس کو ہم چوتھی صلیبی جنگ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ یہ لوگ آئے تھے یروشلم سے قبضہ چھڑوانے کے لیے، لیکن رستے میں یہ انہوں نے کہا کہ قسطنطنیہ کا معاملہ بھی حل کر دیا جائے۔ اس کے نتیجے میں کیتھولکس نے آرتھوڈکس جو کمیونٹی ہے اس کو بدترین شکست دی، اور بازنطینی امپائر جو تھی اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ وہاں پہ انہوں نے اس پہ بڑی توڑ پھوڑ بھی مچایا، اور پھر یہاں پہ رومن کیتھولک چرچ بنایا۔ تو اگر یورپین سائٹ سے کوئی مخالفت ہو رہی ہے تو اس مخالفت کا تو جواز ہی نہیں بنتا، کیونکہ وہ تو خود قابض تھے، انہوں نے آرتھوڈکس سے چھینا تھا۔ اگر کوئی کلیم کر سکتا ہے، کوئی کرے بھی اس بات کو کلیم، تو وہ بازنطینی ہو سکتے ہیں جو کہ آرتھوڈکس کرسچنز ہیں، ان کی طرف سے تو پھر بھی بنتا ہے، لیکن ان کی طرف سے کچھ ہوا نہیں، صرف گریک منسٹرز نے، وہ بھی چونکہ گریک کا جو ہے وہ ہمیشہ سے ترکی کے ساتھ ایک سیاسی اور کہتے ہیں ڈپلومیٹک تنازع رہا ہے، تو انہوں نے یہ کیا، ورنہ ترکی کے اندر جو لمیٹڈ گنی چنی تعداد ہے ان کی طرف سے کوئی ایسی چیز سامنے نہیں ہے، اور عدالت میں بھی نہیں کیا گیا جو عدالت جو کارروائی ہوئی عدالت میں۔ چونکہ بریک کی جانب بھی جانا ہے، میر اکرام صاحب یہ ہم نے سارا اس کا بیک گراؤنڈ کے حوالے سے بھی ڈسکس کر لیا، مختلف جو پہلو ہیں، کیا بہرحال چونکہ مخالفت ہو رہی ہے، آپ نے اس جانب اشارہ بھی کیا ہے میڈیا کی جانب سے، کچھ ممالک کی جانب سے بھی، تو جو امیج ہے وہ آپ متاثر ہوتا دیکھ رہے ہیں ترکی کا؟ آلریڈی جو ترکی ہے وہ مختلف جنگوں میں بھی الجھا ہوا ہے، اس حوالے سے بھی اس کے اوپر بہت سی تنقید کی جا رہی ہے، پھر جو کچھ پالیسیز ہیں اردوغان صاحب کی اس حوالے سے بھی، تو یہ جو حالیہ اقدام کیا ہے بین الاقوامی سطح پر، کس طرح سے آئندہ آنے والے دنوں میں اس کو آپ دیکھ رہے ہیں؟ یہ تو یورپین میڈیا کہہ لیجئے یا انٹرنیشنلی کچھ ممالک کی پالیسی کا حصہ ہے کہ مذہبی انتہا پسندی کا ایک ٹیگ لگا دیا جاتا ہے، خاص طور پہ اسلامی ممالک میں۔ لیکن جس انداز میں ترکی کی عدالت نے فیصلہ کیا ہے، تو اس کا ایک اثر تو یورپین کنٹریز پر پڑے گا، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا، ترکی ایک اسلامک ملک ہے، اس کی ایک ہسٹری ہے، ان کی ایک طویل ہسٹری ہے، اور اس کی جو اثرات ہیں وہ تو نہیں کوئی میڈیا مٹا نہیں سکتا، جتنی مرضی بحث کر لے یورپین میڈیا یا کوئی بھی میڈیا۔ ہاں، یہ تاثر ضرور کچھ عرصے تک قائم کیا جائے گا، کیونکہ کہیں نہ کہیں جا کر یہ کاروباری چیزوں سے جڑتی ہیں، یہ چیزیں جو ایک امیج بلڈ کیا جاتا ہے۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ اس کا کوئی بہت دورست ترکی کو نقصان ہوگا۔ ترکی انشاءاللہ معاملات اس کے بہتر رہیں گے۔ ٹھیک، بالکل سید مصطفیٰ صاحب، ہم بریک کی جانب جا رہے ہیں۔ آپ کے خیال میں کوئی بین الاقوامی ہدف بھی حاصل کرنا چاہ رہا ہے ترکی اس معاملے کے ساتھ؟ دیکھیں، ترکی تو بین الاقوامی ہدف جو حاصل کرنا چاہ رہا ہے وہ تو آپ کے سامنے ہے، کہ جسے آپ کو پتہ ہے کہ اگلے سال 2 سال کے بعد جو ہے وہ ٹریٹی آف لوزان بھی ختم ہو رہی ہے۔ لیکن میں اس پہ آپ بین الاقوامی طور پہ ایک اور ہدف کی جانب آپ کو توجہ دلاؤں گا، اور یہ میرے خیال میں یہ واحد ایک اس کا پہلو ہے جس کو ہم تھوڑا سا منفی دیکھ سکتے ہیں، لیکن اگر یہ نہ بھی ہوتا تو بھی وہ جو ہے اس جانب کوشش جاری رہیں گی، اور وہ ہے یروشلم میں مسجد اقصیٰ کا معاملہ، کہ جو اسرائیلی ریاست ہے وہ اس کو بطور کیس جو ہے اس کو استعمال کر سکتی ہے، لیکن اگر یہ نہ بھی ہوتا تو بھی انہوں نے تو اپنی جو کارروائی ہے جو اس وقت گھراؤ میں کیا ہوا ہے اس پہ عمل درآمد کرنا تھا، لیکن اس وقت ان کو تھوڑا سا جو ہے ایک جواز مل جائے گا جس کو وہ ایز اے جواز استعمال کر سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک، بالکل ناظرین، ہم گفتگو کر رہے تھے پروگرام کے اس حصے میں اسی حوالے سے جو ترکی میں ہم نے دیکھا کہ آیا صوفیہ جو میوزیم تھا اس کو دوبارہ سے مسجد میں کنورٹ کرنے کے احکامات جاری ہوئے، لیکن یقینی طور پہ خوشائند بات یہ ہے کہ جیسے صدر جو اردوغان ہیں انہوں نے بھی، ترکی کے بعض حلقوں نے اس بارے میں کہا ہے کہ وہاں پہ بالکل آنے کی اجازت سب کو ہوگی، اور ہم دیکھتے ہیں ترکی کی دیگر بھی جو بڑی مساجد ہیں، بلو موسک ہے، اس کے علاوہ وہاں پر تمام مذاہب کے ماننے والے آتے ہیں، وہاں پر وہ وزٹ کرتے ہیں، اسی طرح سے یہاں پر بھی آنے کی اجازت یقینی طور پہ ہوگی، اور یہ کافی خوشائند بات بھی ہے۔ پروگرام میں ایک چھوٹی سی بریک کی جانب جائیں گے، بریک سے واپس آئیں گے تو مزید کچھ معاملات ہیں ان کے اوپر بات کریں گے۔ دیکھتے رہیے سگنیچر ٹاک۔
वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं सिग्नेचर टॉक और मैं हूं अहमद शाहीन। प्रोग्राम में दोबारा से आपको खुश आमदीद। नाजरीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे पाकिस्तान की, जहां पर जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत कायम हुई है उसको मुख्तलिफ़ चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। और जो एक दिलचस्प बात है वो ये है कि अमूमन ये चैलेंजेस अपोजिशन की जानिब से उनके ऊपर मुसल्लत नहीं किए जाते, जबकि ख़ुद हुकूमती शख्सियात और जो हुकूमती वज़रा हैं उनके कुछ ऐसे बयानात की वजह से या उनकी हरकत की वजह से हुकूमत को ये तमाम जो स्नैरियो है उसका सामना करना पड़ता है। गुज़िश्ता हफ़्ते भी इसी तरह का एक मामला सामने आया जब खैबर पख्तूनख्वा के मशीर बराए इत्तलात अजमल वज़ीर साहब और PTI के वो सीनियर रहनुमा भी हैं, उनकी एक मुबैना तौर पे ऑडियो लीक हुई जिसमें वो गुफ्तगू कर रहे हैं किसी इश्तिहारी एजेंसी के साथ, उनके साथ कमीशन तय करने की बात कर रहे हैं। अजमल वज़ीर साहब की जानिब से इसकी तरदीद की गई और कहा गया कि ये मुख्तलिफ़ जो ऑडियो चंक्स थे उनको जोड़ कर इस तरह की कोई ऑडियो बनाने की कोशिश की गई है। लेकिन बहरहाल PTI की जो हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा में, उन्होंने उनको अपने ओहदे से बरतरफ कर दिया और इस मामले की जो तहकीकात हैं वो शुरू करने का भी ऐलान किया। ये पहला मौका नहीं है कि जब हम इस तरह से देखें कि जब से हुकूमत आई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, चाहे वो सूबाई हो या मरकज़ में हो, और उनकी मुख्तलिफ़ किस्म की जो हुकूमती शख्सियात हैं उन पर भी, उनके इदारों पर करप्शन और बदनवानी के इल्ज़ामात लगते रहे हैं। मालम जब्बा स्कैंडल भी है, BRT के हवाले से भी बातें सामने आती रहीं, फ़ॉरेन फंडिंग केस ख़ुद अभी तक PTI के ऊपर और उनकी जो हुकूमती शख्सियात हैं उनके ऊपर वो फ़ॉरेन फंडिंग केस भी एक कायम है, उसके बारे में वो बिल्कुल अपने आप को क्लियर नहीं कर सके। हाल ही में चीनी और आटे का स्कैंडल भी आया, फिर पेट्रोल का भी स्कैंडल आया, उसमें भी शख्सियात के नाम आए सामने। तो ऐसा क्यों है कि करप्शन के ख़िलाफ़ बुलंदो बांग जो दावे थे वो भी PTI की जानिब से आते थे और उसके हवाले से नारे भी लगते रहे थे, लेकिन जब इक़्तिदार में आए तो उन्हीं के अफराद के ऊपर अब इस तरह के इल्ज़ामात भी लग रहे हैं, इसके ऊपर जो चीज़ें हैं वो सामने भी आ रही हैं। इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे। मीर इकराम साहब, ये पूरा एक स्नैरियो है जिसके हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे हैं। अजमल वज़ीर साहब से अगर शुरू करें तो हमने देखा कि फ़ौरी तौर पर वो ऑडियो सामने आई और उनको उनके ओहदे से हटा दिया गया और मज़ीद तहकीकात के हवाले से कहा गया। क्या आप ये एक बहरहाल मेरे ख़्याल में तो एक अच्छा अमल है कि फ़ौरी तौर पे उनको उनके ओहदे से हटाया गया, और मज़ीद कोई एक्शन होता हुआ देख रहे हैं या बस ये ओहदे से हटाना ही पूरा हो जाएगा? बिल्कुल, आपकी खैर जो आपने तमहीद बांधी और सारा वो सिलसिला, तो मैं तो बहुत पीछे ज़ियाउल हक साहब के ज़माने तक चला गया था, और मैं वो जो इस चीज़ को रोकने का सिर्फ हल ये नहीं है कि छोड़ दो जी, और लेकिन जिस अंदाज में उस ज़माने में सज़ाएं दी जाती थी और फिर अगले 20 साल तक कुछ गुनाह दोबारा नहीं हुए थे पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान में अगर आप चाहते हैं कि करप्शन का ख़ात्मा हो, गो के इस वक्त तमाम की ये सिर्फ जो है ना, सिर्फ एक PTI का मसला नहीं है, ये तमाम की तमाम हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ में ये बाकायदा सौदेबाजी होती है, और जब इनको हुकूमत बनाने का वक्त हो तो इनको बाकायदा तौर पे कई जगहों पे छूट दी जाती है कि इन्होंने अपने खर्चे पूरे करने हैं, इन्होंने कहीं ना कहीं से तो चलाना है अपने आप को। और कहीं ना कहीं जो बकौर मुश्तबा साहब के ये ख़ास एक इदारे की तरफ हमेशा इशारा करते हैं। मैंने तो अभी कुछ कहा ही नहीं था, आपने मेरे बकौल कह दिया। मुझे मालूम, उन्होंने दिल की आवाज़ सुन ली। तो कहीं ना कहीं से वो भी नरम गोशा रखते हैं इन अफराद के लिए कि वो कुछ कहीं कैसे करेंगे, ठीक है। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक़ है करप्शन का, पाकिस्तान के तमाम इदारों में ख़ास तौर पे जो हमारे इस वक्त पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंडर हैं, सरकारी इदारे हैं, उनमें करप्शन मौजूद है। उसके लिए बाकायदा नैब का इदारा है, काम कर रहा है, लेकिन वो भी इस हद तक अपना रिज़ल्ट सामने नहीं ला पा रहा कि जिससे अवाम मुतमईन हो कि ठीक है, एक करप्शन की इन्वेस्टिगेशन हुई, इतने पैसे मिल गए, पता चलता है कि कुछ अरसे बाद वो साहब वही सरगर्म अमल हैं और काम धंधा जारी है। वो वज़ीर एक जगह से निकले दूसरी जगह चले गए। जिस तरह हॉस्पिटल में कोई वो जैतून का तेल बन गया, कुछ शहद बन गए, तो पाकिस्तान का तो खैर आलम कुछ इस तरह से है, लेकिन करप्शन का लेवल बहुत हाई है। इसको अगर सिर्फ हम PTI के ऊपर थोप दें, ये इंसाफ नहीं होगा। ये एक सिलसिला है जो नून लीग से चला आ रहा है, पीपल्स पार्टी से चलता आ रहा, और एक टाइम था जहाँ जस्ट सियासत में इतनी करप्शन नहीं थी। ये से 80s के बाद बहुत ज़ोर पकड़ गई, फिर कोई 10% आ गया, कोई 20% आ गया, कोई कमीशन माफिया चल पड़ा, फिर कुछ बाहर की मुल्कों की इन्वेस्टमेंट बाद में आती थी, पहले उनसे तय कर लिए जाते थे। लंदन में अगर एजुकेशन के ऊपर
فنڈ دیے جا رہے ہیں تو وہ اسکولوں پر نہیں لگتے تھے, وہ یہیں لندن کے کسی بینک اکاؤنٹ میں جمع ہو جاتے تھے. تو یہ سابقہ حکومت میں بھی الزامات ہیں. تو اس طرح یہ سیاستدانوں کا کرپشن کرنا, جو کہ نمائندے ہیں اپنی عوام کے ووٹ لے کر آتے ہیں, یہ بڑا دل برداشتہ کیفیت ہے, بہت دل برداشتہ. سید مرتضیٰ صاحب, کیا کوئی ایسی حکومتی بینچوں پہ بیٹھ کے کیا فضا بالکل مختلف ہو جاتی ہے کہ وہی فرد جو اپوزیشن میں ہوتے ہوئے کرپشن کے خلاف تقریریں بھی کرتا ہے اور دوسروں کے اوپر الزامات بھی لگاتا ہے, انگلیاں بھی اٹھاتا ہے, لیکن جب وہ خود حکومتی بینچوں میں بیٹھتا ہے, اس کو کوئی عہدہ ملتا ہے, تو وہ اس تمام عمل میں پورے طرح اور پہلے والوں سے زیادہ کوشش کرتا ہے انوالو ہونے کی؟ جناب, اتنی بھاری انویسٹمنٹ کے بعد آپ اور کیا توقع کر سکتے ہیں؟ جب ایک شخص جو ہے منسٹر بننے تک, رکن اسمبلی بنتا ہے, پھر اس کے بعد منسٹر بنتا ہے, رکن اسمبلی بننے کے لیے انویسٹمنٹ کرتا ہے, پھر منسٹر بننے کے لیے انویسٹمنٹ کرتا ہے, اس کے بعد آپ کیا توقع کرتے ہیں کہ اگر اس نے 2 ارب روپے لگائے ہیں تو کیا وہ 30-40 کروڑ روپے یا لاکھ روپے کی تنخواہ لے کے جو ہے چپ کر کے بیٹھ جائے گا؟ بھائی, اس نے کاروبار میں پیسہ لگایا ہے, یہ سیاست نہیں ہے, یہ کاروبار ہے. باقی جہاں تک حکومتی وزراء کا تعلق ہے, اور آپ نے ایک بات کہی تھی کہ یہ خوش آئند لگتی ہے آپ کو یہ بات کہ کارروائی ہوئی, تو آپ ذرا فہرست تیار کر لیں کہ حکومتی وزراء میں زرتاج گل بہن کا اپوائنٹمنٹ کے لیے اثر و رسوخ استعمال کرنا, خسرو بختیار چینی آٹے, وزارت خزانہ جو ہے پیٹرولیم کے پیچھے ساری جو اوگرا سے ہٹ کے انہوں نے نوٹیفیکیشن جاری کیا, نور الحق صاحب اشتہارہ حج کے اشتہارات پہ بدعنوانی, حلیم عادل شیخ صاحب لینڈ گریبنگ, عامر کیانی صاحب ادویات کی, پرویز خٹک صاحب ملم جبہ, غلام سرور صاحب جعلی ڈگری کیس, فردوس عاشق وان پی ٹی آئی کے لوگ الزام لگا رہے ہیں کہ ان کے اوپر بھی کرپشن کے الزامات آئیں گے, وہ چونکہ چپ کر گئی تو اس لیے وہ خاموش ہو گئے. فیصل وافڈا صاحب لندن اور دنیا بھر میں جائیدادیں, زلفی بخاری صاحب نیشنلٹی میں جھوٹ, اس کے علاوہ پی 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 اور کاف لیگ کے اور نون لیگ کے بھی جو ہے ایک کھیپ جو کہ پہلے جو ہے کرپشن کے الزامات میں ملوث تھی, وہ آج پی ٹی آئی کی کابینہ میں بیٹھی ہوئی ہے. آپ کیا توقع کرتے ہیں کہ ان کو کریں گے؟ ان کے خلاف کیا کارروائی ہوئی؟ کوئی آج تک کسی بھی ان سارے وزراء میں سے کسی کے خلاف بھی کوئی ایک کارروائی ہوئی؟ نیب, اب میر صاحب نے جو بات کہی تھی کہ کرپشن کا علاج یہی ہوگا ضیاء الحق کی سزائیں, ارے نہیں بھائی, صرف نیب اگر سیاست سے بالا تر ہو کے کام کر لے تو جو ہے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے. آپ نے جو ہے گزشتہ 1.5-2-2.5 سال میں جو ہے تمام الزامات جو ہے پچھلی حکومت میں لگا دیتے ہیں. پیٹرولیم کی قیمت جو ہے وہ بڑھ گئی, پچھلی حکومتیں ملوث, اس کی وجہ سے پیٹرولیم کی قیمت بڑھانا پڑی ہے. پیٹرولیم کی قیمت کم کر دی, کپتان جو ہے ان کی عوام دوستی ہے. پیٹرولیم کی قیمت کم ہونے کی صورت میں پیٹرولیم مارکیٹ سے غائب ہو گیا, پچھلی حکومت اور مافیا کا گٹھ جوڑ ہے. اس کے بعد پیٹرولیم کی قیمت بڑھا دی, پچھلی حکومتوں کا ہاتھ ہے. پیٹرولیم کی قیمت اتنی نہیں بڑھائی جتنی کی بڑھنی چاہیے تھی, کپتان کی عوام دوستی ہے. تو میرے خیال میں یہ ڈرامہ, یہ مذاق جو قوم کے ساتھ ہو رہا ہے, جو جولائی 2018 کے بعد جو شروع ہوا ہے, وہ بند ہونا چاہیے. اور جہاں آپ ایک بات کہہ رہے تھے کہ میر صاحب نے ایک بات کہی تھی کہ یہ صرف پی ٹی آئی کی حکومت کے اوپر جو ہے الزام نہیں لگانا چاہیے, بالکل نہیں لگانا چاہیے پی ٹی آئی کی حکومت کے اوپر الزام. لیکن آج آپ دیکھ لیں, دنیا بھر فلمیں بھی دیکھتی ہے, ریسوں میں گھوڑے بھی دوڑاتی ہے, لیکن اگر کوئی مولوی صاحب یہ کر لیں تو آپ سب اس کو پکڑ لیتے ہیں کہ یہ مولویوں کے یہ کام کر رہا ہے. تو یہ تو جناب دودھ سے دھلے ہوئے تھے, یہ تو ان کا تو موٹو ہی یہ تھا کہ کرپشن کے خلاف نہیں ہونا. پچھلی حکومتوں نے تو کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہم دودھ سے دھلے ہوئے تھے, وہ تو کرتے تھے کرپشن, ان کے خلاف تبھی عوام نے ان کو ووٹ بھی نہیں. لیکن دوسری سیاسی جماعتوں نے سازش کے تحت اپنے اس طرح کے جو افراد تھے وہ پی ٹی آئی میں داخل کر دیے تاکہ یہ بھی ہمارے رنگ میں رنگ جائے. یہ بھی پچھلی حکومت کا ہے کہ اگر میری کابینہ میں اتنے سارے لوگ شامل ہیں اور جن میں زیادہ تر جو ہے پی 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 اور کاف لیگ کے لوگ شامل ہیں, تو یہ بھی پچھلی حکومتوں کی سازش. صاحب نظام نہیں کچھ لگتا آپ کو کہ یہ نظام کی پیچیدگیاں ہیں کہ اگر دیکھیے, اگر آپ کی سیاسی جماعت ہے, آپ نے ایک پروڈکٹ کو پاپولر کر لیا ہے, اب مجھے اس پاپولر پروڈکٹ کی فرنچائز چاہیے جس کو آپ ٹکٹ کہتے ہیں الیکشن میں, پارٹی ٹکٹ, اس کے لیے میں آپ کو 10 کروڑ روپے دیتا ہوں اور پھر پارٹی فنڈز کے نام پہ یا جس طرح سے بھی, اور جو بندہ مجھے ٹکٹ دلوا کے دیتا ہے اس کے 4-5 کروڑ علیحدہ ہوتے ہیں جو آپ تک لے کر جاتا ہے. ٹھیک ہے, چاہے وہ جہاز میں بٹھا کے لے کر جائے یا مجھے وہ ٹرین میں لے کر جائے, اس کے پیسے الگ ہوتے ہیں. پھر آپ کیا کرتے ہیں کہ پھر آپ اپنا علاقہ خرید لیتے ہیں ان پیسوں سے. ٹھیک ہے, اس علاقے میں آپ پولیس کو بھی خریدتے ہیں, پٹواریوں کو بھی خریدتے ہیں, عملے کو بھی خریدتے ہیں, اور پھر آپ ایک نیٹ ورک جو پہلے سے طے شدہ ہوتا ہے کہ اس علاقے کے ووٹ, اس بستی کے ووٹ اس بندے کے ہاتھوں خریدنے ہیں, پھر وہ ایک
وہ مال اس علاقے سے خریدا جاتا ہے. تو یہ ایک واقعی ایک بزنس ہے. نظام کی خرابی یہ ہے کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ جو منشور میں لے کر آ رہا ہوں, چاہے میں نے کنٹینر پہ کھڑے ہو کے اعلان کیا اور یا میں نے کسی بھی جگہ پہ اعلان کیا, مجھ کو وہ ان لوگوں کے ہاتھوں سے نہیں ملے گا. نمبر 1. ٹھیک ہے. عوام تو پروڈکٹ تو آپ کی فیمس ہو جائے گی کہ جو آپ کے بلند و بانگ دعوے ہیں وہ عوام کی مجبوری ہے. وہ چاہتے ہیں کہ پولیس کا نظام ٹھیک ہو, انصاف ہو, اور سارا کچھ جو آپ نے نعرے لگائے وہ عوام کی دل کی آواز تھی. پیپلز پارٹی والے ہمارے دوست تیار ہو گئے کہ بات تو سچ کر رہا ہے یہ, ٹھیک ہے. لیکن جب وہی لوگ جو باقاعدہ ایک نیٹ ورک کے تحت اپنے اپنے علاقوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, برادری ازم پہ بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے اپنی ملیں لگائی ہوئی ہیں اور علاقوں میں باقاعدہ کونسلر سے لے کے ایک مالی سے لے کے ایک جمع دار سے لے کے سب نیٹ ورک ہے ان کا کہ کس علاقے کے ووٹ کس طرح خریدنے ہیں اور کس دوسری جماعت کے مخصوص ایریے کے ووٹ کتنے میں خریدنے. لاسٹ ایئر بلدیاتی انتخابات میں کتنا پیسہ دیا تھا, اس نے سارے شناختی کارڈ لا کے رات کو دے دیے تھے کہ یہ اتنے ووٹ آپ کو. خیر, تو جب آپ اس لیول کی کرپشن کرنے والے لوگوں کو ٹکٹ دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی اس کی تو جیتی ہوئی سیٹ ہے, یہ اس کی گھر کی سیٹ ہے, تو بھائی آپ پی ٹی آئی کی جگہ اگلے دن نون لیگ لے آئیں, یہی لوگ اس میں ہوں گے. مجبوری یہ ہے کہ ہمارے جو سیاسی رہنما ہیں ان کو وزیر اعظم بننا ہے, چاہے اس کے لیے 2 شادیاں اور کر لیں, وہ اس کو کدھر بھی ان سے سجدہ کروا لو, جو مرضی کروا لو, وہ وزیر اعظم بن لیں گے. لیکن کیا یہی انداز رہے گا پاکستان کی مستقبل کی حکومتوں کا کہ وہ انہی لوگوں کو, کرپٹ سیاستدانوں کو دوبارہ اپنی پولیٹیکل پارٹی کے ٹکٹ دیں گے؟ نمبر 1. اگر تو نظام بدل دیں جس میں آپ کو منشور کو ڈیلیور کرنا ہے, نہ کہ آپ کو وزیر اعظم بننے کے لیے جو مرضی آ جائے. میر صاحب نظام بدلا کیسے؟ دیکھیں نظام کی جو آپ بات کر رہے ہیں نا, نظام کو تبدیل کرنے کے لیے آپ کو جو ہے یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ نظام چلنے کون نہیں دے رہا ہے. یہ ہم نے کنٹینر پہ کھڑے ہو کے وعدہ کیا تھا, ہم نظام بدلیں گے, تبدیلی لائیں گے, یہ نظام بدلے گا پاکستان کا. پھر ہم ایک دم سے مدینہ کی ریاست پہ آ گئے. اس سے پہلے جو نظام نہیں چل رہا تھا, اگر ایک کال لے لیں کیونکہ یہ گفتگو یقینی طور پہ اسی طرح سے ہم اس کو مزید آگے بڑھائیں گے. جی السلام علیکم کالر. وعلیکم السلام جناب. جی بات یہ ہے جی کہ جہاں پر کرپٹ اپوزیشن ہو وہ حکومت کو بے دردی سے دھمکیاں دیتی ہے کیونکہ وہ عوام کو قیمہ نان سے خرید لیتے ہیں. ان کی قیمہ نان طاقت ہوتی ہے, حالانکہ قیمہ نان 2-3 دن بعد بدبو چھوڑ دیتا ہے, وہ پھر گٹر یا کوڑے دان میں ملتا ہے. پھر کوڑے سے کوئی بکاؤ جج کو گود میں بٹھا کر چوسنی دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہماری عزت کرو. اللہ بیلی. چلیں شکریہ. اچھا ویسے ایک بات ہے کہ یہ کرپٹ اپوزیشن جو ہے یہ دھمکیاں جو ہے اس حکومت کو دے رہی ہے. اس سے پہلے جو ہے کرپٹ اپوزیشن نے کبھی کوئی دھمکی نہیں دی. 2013 میں جب مسلم لیگ نون کی حکومت آئی تھی تو اس پہ تو اس کے بعد تو اپوزیشن جو ہے مسلح بٹھا کے بیٹھ گئی تھی کہ آپ کام کریں جی, ہم آپ کو کام کرنے دیں گے. ابھی کی اپوزیشن تو نہیں, ویسے جو ابھی کی اپوزیشن ہے وہ تو حکومت کو بالکل ٹف ٹائم نہیں دے رہی. ابھی تو ٹف ٹائم نہیں دے رہی ہے, لیکن جو تاثر دیا جا رہا ہے جیسے ہمارے کالر نے جو بات کہی کہ اس سے تو یہی تاثر ہو رہا ہے کہ اپوزیشن دھمکیاں دے رہی ہے, ایسی دھمکیاں دے رہی ہے, اور خان صاحب جو ہیں کپتان جو ہیں وہ دھمکی میں آ گئے, اس کی وجہ سے کام نہیں کر پا رہے. ٹھیک ہے نا, تو ایسا تو معاملہ نہیں ہے. آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ نظام کون نہیں چلنے دے رہا. ویسے میں ایک بات بتاؤں, ہاں وزیر اعظم بننے کے لیے ویسے شاید میرے دوستوں کو اچھا نہ لگے, لیکن آپ نے وعدہ کیا تھا کہ نظام بدلوں گا, چہرے نہیں نظام بدلوں گا, اور کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا جو ایک سسٹم ہے جو سیاست اور تجارت ساتھ ساتھ نہیں ہوگی, یہ عمران خان صاحب کا وعدہ تھا. اور یقینی طور پہ پی ٹی آئی کے اندر سے بھی لوگ اس چیز سے بدظن ہو چکے ہیں کہ یہ وہی لوگ جو نون لیگ میں تھے, جو پیپلز پارٹی میں تھے, یا باہر سے آئے ہوئے لوگ, یہ وہ نظام بدل دیا آپ نے. یہ کوئی نیا ہی نظام آ گیا ہے. پہلے 10% تھا, اب ٹوٹل 100% ہے. تجارت اور سیاست کو اگر علیحدہ کر دیا جائے تو آپ کا خیال ہے کہ نظام ٹھیک ہو جائے گا؟ جی بالکل ٹھیک ہو جائے گا. الیکٹیبلز ختم ہو جائیں گے. دیکھیے میں آپ کو مفادات ختم ہو جائیں گے. میں آج آپ کو بتاتا ہوں, میں بحیثیت صحافی اگر مجھے یہ لگے کہ میرے علم کی کوئی قیمت لگائی جائے تو میرے علم کی قیمت لگ گئی, علم ختم ہو گیا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. میں بیچنے کے لیے لایا ہوں اپنا علم,
بہتر تو یہ ہے جو دیکھیے جو سیکھا کسی بہتری میں لے کر آئیں, ٹھیک ہے, اس کو کوئی بازار کی پروڈکٹ مت بنائیں, نمبر 1. اسی طرح اگر آپ عوامی نمائندے بن کر خدمت کے لیے آتے ہیں کہ میں نے اپنے علاقے اپنے حلقے کے لوگوں کی خدمت کرنی ہے, تو قیمت کس بات کی, کس بات کے, ایک منٹ, کس بات کے پیسے؟ پھر آپ خالصتاً خادم بنے, خالصتاً علاقے کے نمائندے بنے, اور آپ ماشاءاللہ وڈیروں کو غریبوں کا نمائندہ بناتے ہیں جن کے سامنے غریب بیٹھ نہیں سکتا ہے, کھڑا ہو کر بات کرے گا. تو میر صاحب ملا میں تھا نا ایک ہی سوال کر رہا ہوں کہ نظام چلنے کون نہیں دے رہا ہے؟ سیاستدان نہیں چلنے دے رہے نظام؟ نہیں, یہ وہی طبقہ, دیکھیے یہ بھی ایک یونین ہوتی ہے کریکٹ لوگوں کی. 5 وزیر اعظم گزر چکے ہیں آپ کے, سوائے ان ادوار میں جب کہ جو ہے مارشاء اللہ رہا یا فوجی حکومت رہی, ہر وزیر اعظم کی ایک ہی شکایت تھی. بے نظیر بھٹو صاحب محترمہ جو ہے وہ یہ فرماتی تھیں کہ چمک ہے, ٹھیک ہے نا, کسی کے گھر میں جا کے ان کو انڈے اور پراٹھے تک بنانا پڑے ان کو وزیر اعظم ہوتے ہوئے, ٹھیک ہے. اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب بھی یہی کہتے رہے کہ ہمیں حکومت نہیں چلنے دی جا رہی. اب خان صاحب جو ہے وہ بھی پیغامات دے رہے ہیں کہ میں واحد چوائس ہوں. تو آپ یہ دیکھیں کہ نظام کون نہیں چلنے دے رہا, کون نہیں نظام نہیں چلنے دے رہا؟ نظام دیکھیے, میں بنیادی بات بتاتا ہوں پلیز. دیکھیے یہ جس کا مقصد ہونا مجھے باہر نکل کے الیکشن جیتنا ہے, نظام کی اس کو سمجھے نا سائنس کو, کہ میں گھر میں بیٹھا ہوں, باہر بندے اکٹھے کرو, عوام لاؤ, اور اس کو کوئی غرض نہیں ہے, اس کو یہ پتا ہے کہ 10-15 ہزار بندہ آنا چاہیے, تو وہ باہر نکل کے اس کو جیتنا ہے. یہ نظام ہے, کوئی اس کے بعد اس کو لفٹ بھی نہیں کرانی ووٹر کو. پرابلم یہ ہے, وہی بات کہ نظام چینج دیکھیں جو نظام, اگر آپ صدارتی انتخابات کی طرف آتے ہیں, صدارتی نظام کی طرف آتے ہیں, ایوب خان والا کوئی بھی لے آئے, ایوب خان یا گل خان کوئی بھی ہو, کسی کا بھی صدارتی نظام لے آئیں, اس ملک میں اس طرح سے چن کر جن کو آپ الیکٹیبلز کہتے ہیں, جو وڈیرے ہیں, زرداری ہیں, لغاری ہیں, چودھری ہیں, وڑائچ ہیں, جو بھی ہیں, یا میاں ہیں, آرائی ہیں, یا کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں, ملک ہیں, بھائی میرے ان کے باپ دادا سے ہی سیٹیں چلی آ رہی ہیں. ان کے دماغ سے یہ نکلا نہیں ہے کہ یہ سیٹ کوئی غریب سائیکل والا سوچ بھی سکتا ہے. کسی کالونی, کوارٹر کالونی کا بندہ, انتہائی ٹیلنٹڈ, کوئی ریٹائرڈ ٹیچر سوچ بھی سکتا ہے کہ میں الیکشن لڑوں, وہ اس کی سوچ ہی ختم ہو جائے. یہ تو ایک عام سا معاملہ ہے, یہ عام معاملہ نہیں ہے. انتخابات کا جو معاملہ ہے نا, صدارتی انتخابات, سر یہ کلیکشن, نہیں, یہ جو آپ اور میں روز ادھر بیٹھ کر ایک غم کا اظہار کرتے ہیں, جب تک اچھا اس کا حل کیا ہے؟ صدارتی نظام. صدارتی نظام اس کا حل ہے. ملک میں جو ہے 70 میں سے جو ہے 35 سال صدارتی نظام رہا, ہر صدر جو ہے وہ انہی الیکٹیبلز کے جو ہے پیروں میں گرا رہا. آپ ضیاء الحق صاحب آئے, انہوں نے جو ہے وہ مجلس شورا بنائی, ان میں سارے یہی سیاستدان موجود تھے. ایوب خان صاحب خود مختار صدر تھے, ان میں سارے وہی قیوم لیگ کے وہی سیاستدان تھے. ان کے بغیر نہ صدر چل سکتا ہے نہ وزیر اعظم چل سکتا ہے. اور جب صدارتی نظام تھے ان کے, اس وقت دودھ و شہد کی نہریں بہ رہی تھی, یہی کرپشن تھی. اسی زمان میں بھی ہماری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ ہم لندن میں بیٹھ کے یہ پروگرام کر رہے ہیں. دیکھیے ہمارا پاکستان کا میڈیا بھی بہت ساری باتیں پاکستان میں بیٹھ کے نہیں کر سکتا, کردار ہے. اگر میں اور آپ وہاں کے صحافی ایک اوپینین میکنگ کا جو ایک ادارہ ہے وہ صحیح رخ پر لے کر جائیں, تو یہ 35 سال کی صدارتی یا یہ جو جمہوری حکومتوں کی کرپشنز یہ اس طرح نہ ہو, کیونکہ وہ معذرت کے ساتھ اپنا حق ادا نہیں کر رہے, وہ اپنے حق کی قیمت مانگتے ہیں, اور وہ بھی علم کی نہیں. میں نہیں مانتا, اصل مسئلے کی طرف قلم دکھتا ہے. صدارتی نظام اگر آ جاتا ہے, صدارتی نظام اگر آ جاتا ہے, کیا وہ ان الیکٹیبلز کے در پہ سجدہ نہیں کرے گا جو اس سے پہلے کرتے رہے ہیں؟ کال لیتے ہیں, اس کے بعد اس کو بات کو آگے بڑھاتے ہیں. السلام علیکم کالر. جی وعلیکم السلام, سلطان محمود سینڈل سے. جی سلطان صاحب. جی میں یہ میر اکرام حسین جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں نا بالکل صحیح کر رہے ہیں. یہ جو ہمارا نظام ہے, گورنمنٹ نظام, یہ سارا فیلئرز ہے. پاکستان نے جتنی بھی ترقی کی ہے, یہ دیکھیں کہ جب ہمارا ایک 1 یونٹ تھا, مرکز جو مضبوط مرکز تھا, اور تقریباً اس کا اثر سن 80 تک رہا ہے, اور اس کے بعد سے جب سے یہ
4 यूनिट यानी कि पाकिस्तान को डिवाइड किया गया, सिंधियों के हवाले और वडेरों के हवाले, सरदारों के और बलोचों के हवाले और पठानों के हवाले, उसमें क्या हो गया कि हर एक आदमी ने अपना अपना एरिया बांट लिया, पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े हो गए। जितना भी हम कमाते हैं, जितना भी उधार मांगते हैं, वो सब इन्हीं को जाता है और उसमें से 10% भी इसके अंदर नहीं लगता। हल उसका यही है कि इस निजाम को तब्दील होना पड़ेगा, एक मजबूत मरकज चाहिए और सिर्फ एक मरकजी गवर्नमेंट चाहिए, जी, और सुल्तान नीचे साहब। जो थैंक यू वेरी मच। अच्छा, एक इसका एक बात- कॉलर और हैं, उनको बिल्कुल इनका मैं शामिल जवाब करेंगे। देता अस्सलाम हूं, वालेकुम ठीक कॉलर। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जी इस प्रोग्राम के असां बुझने तकने अरसे दराज गुजरी गए ना, जी ते जेड़ा आने वाला निजाम बदलिया अज फौज अपने कम्मे नाल कम रखा है ना, ते मुल्खा दी बेहतरी है। यकीनी तौर पे हर इदारे को अपने काम से काम ही रखना चाहिए। एक और कॉलर भी हैं, उनको भी शरीक कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम कॉलर। अच्छा, मेरा ख्याल है वो बात हमें बिल्कुल फिनिश की तरफ ही जाना इस है। तरह मरकजी निज़ाम जो है ना आपका, जो जिन हमारे कॉलर ने भी बात की और मीर साहब ने भी बात की, सदारती के 1 यूनिट होना चाहिए या उसमें होना चाहिए, उस 1 यूनिट का नतीजा था कि आज आपका मुल्क 2 टुकड़े हो चुका हुआ है। अगर उस वक़्त जो है तमाम कौमियतों के हकूक़ और उनका ख्याल रखा जाता तो इख्तियारात शायद ये मुंतकिल कर सूरत दिए हाल जो जाते। आज पाकिस्तान, आज मगरबी पाकिस्तान जो है और मशरक़ी पाकिस्तान जो अब बांग्लादेश बन चुका हुआ है, ये शायद मामलात ना होते। ये पहले दिन से 1 यूनिट का ही शाखसाना आपकी सोच है, उसकी मैं एहतराम करता हूं, यकीनन मेरी सोच है। लेकिन ये बदस्तूर फिर और बनती जा रही हैं कौमियतें। अगर 1 यूनिट रहता, सदारती निज़ाम रहता, लोगों की एक सोच कायम दायम रहती, और बहुत से मुल्कों ने अगले 50 साल तक अपने मुल्कों में इंपोर्ट की पाबंदी लगाई। जब पाकिस्तान बना था तो पाकिस्तान के नाम पे बना था सर, उसको ऊपर ये नहीं बनाया था कि इसमें 50 सूबे बनेंगे या 30 सूबे बनेंगे, एक पाकिस्तानी। अब प्रॉब्लम ये है कि निज़ाम अगर आपका नहीं बदला जाएगा, और हम सराइकी सूबे की बात करते हैं, कोई और सूबे की बात करता है, तो सारे ये सियासत इधर ही रहेगी। अच्छा, जो अपने इमरान खान साहब भी हैं या उनके जो करीबी हल्का है, वो भी सदारती निज़ाम के हवाले से पुरुमीद भी बाज़ों का दिखते हैं उस जानिब से भी। लेकिन एक जानिब वो वाले इमरान खान साहब हैं, दूसरी जानिब वही इमरान खान साहब जो अभी आपने सराइकी सूबे की बात की। जो लोग सराइकी सूबे या इस तरह इलाकाई सियासत करते हैं, उनके पहलू ब पहलू बैठते भी हैं, गले में उनके साथ अपने वो रुमाला डाल के सराय बैठ की जाते। रुमाला। जी भाई तो- मेरी बात सुने, मैं आपको बताता हूँ कि इसमें इमरान खान को ना, अभी हम अगर एक साइड पे करें तो लगता यह है कि अगर आप निज़ाम को नहीं बदलेंगे, और इस निज़ाम को मैं ये नहीं कहता मार्शल लगा दो निज़ाम बदल दो, नो, ये कोई हल नहीं है। निज़ाम, यही गवर्नमेंट तमाम अपोजिशन सबके साथ मिलकर निज़ाम में बुनियादी तब्दीलियां लेकर आए। किस तरह से अपोजिशन के साथ बैठने के लिए तो तैयार ही नहीं है। चलें, अगर इमरान खान साहब, वैसे सैयद मुश्तबा साहब, आपको इमरान खान साहब अगर ये एक नेक काम कर जाएं कि बग़ैर किसी भी अपनी जो उनकी रंजिशें हैं, कम से कम अपोजिशन के साथ बिठा के, अपने लोगों को साथ बिठा के कोई पाकिस्तान, क्योंकि अब ऐसे तो नहीं चलना चाहिए, अब बहुत हो गई। देखिए जी, अगर अपोजिशन और तमाम सियासी जमातें एक साथ मिल जाएं और उस चीज़ को, उस नुक्स को पहचान लें जिसकी वजह से निज़ाम चल नहीं रहा, तो फिर तो मसला ही हल हो जाएगा। लेकिन इन जमातों को एक साथ बैठने की दिया ही नहीं जाएगा, ठीक है ना, इजाज़त नहीं मिलेगी। और जो अब ये जो मरकज़, जो सूबों की बात कर रहा हूँ, कौमों की बात कर रहा हूँ, इमरान खान साहब जो सदारती निज़ाम की बात करते हैं या उनकी जमात कर रही है, ये वो वज़ीर आज़म है जो इलेक्शन से पहले यहाँ बरतानिया के निज़ाम की मिसालें दिया करते थे, जहाँ पे डेवोल्यूशन जो है वो उस बुनियादी प्रिंसिपल है, बेसिक प्रिंसिपल है गवर्नमेंट को रन करने का। तो मैं भी यही बात कहता हूँ कि आप एडमिनिस्ट्रेटिवली मुल्क को तकसीम करें, लेकिन 1 यूनिट या मरकज़ी हुकूमत जो है वो हल नहीं है, बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पे जो है मुल्क की तकसीम, मुल्क के इंतज़ामी तकसीम जो है उस पर आप ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट बनाएं और उसके तहत मुल्क को चलाएं। मरकज़ के पास अगर आप सारे इख्तियारात लेंगे तो उसके नतीजे में सूबाई मुनाफरत पैदा होगी, जिसका नतीजा बांग्लादेश, सकूत ढाका जैसी सूरत पे सामने आ सकता है। मुश्किल है, मैं आपसे एग्री नहीं करता। उसकी वजह यह है कि निज़ाम की तब्दीली इसी हद तक लानी है कि जो माहौल बेहतर हो, पाकिस्तान का माहौल बेहतर हो। क्योंकि अगर यही जमहूरी अंदाज रहा कि जिसमें इलेक्टेबल्स ही चाहिए हर हुकूमत को, हर जो पॉलिटिकल पार्टी है उसको इलेक्टेबल्स चाहिए, और उनकी एक कीमत है, लास्ट टाइम वो 10 करोड़ में बिके थे, इस दफ़ा वो 20 करोड़ में बिकेंगे,
ان کو اتنی نوکریاں پی آئی اے میں چاہیے، ان کو اتنی نوکریاں یقینی طور کسٹمز میں چاہیے. صدر کو بھی نہیں اچھا بالکل ناظرین، یہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا. اور ناظرین، یہ تھا آج کا سگنیچر ٹاک. امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. اپنے میزبان احمد شاہین کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.